جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ عاشق جوڑے نے زہر کھا کر کے دے دی جان۔ گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر شوہر نے بیوی کا کر دیا قتل، پھر خود بھی کر لی خودکشی۔ سانپ کاٹنے پر ہوئی موت کا معاوضہ آپس میں لڑ رہے ہیں نتیش حکومت کی دو وزارتیں۔ وسیم رضوی کا سر قلم کرنے والے کو 11 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان، FIR ہوئی درج۔ کورونا وائرس کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کوئی حل نہیں، راجیش ٹوپے کا بیان۔ ممبر پارلیمنٹ سوپن داس گپتا کو ٹکٹ دے کر مشکل میں BJP، راجیہ سبھا میں معاملہ اٹھائے گی TMC۔ اجمیر بینکوں کی نجکاری کے خلاف بینک ملازمین کی ہڑتال، 300 کروڑ روپے کا لین دین متاثر۔ جموں مہنگائی سے عوام پریشان، سڑکوں پر نکل کر بجائی تھالیاں۔ پرتاپ گڑھ زہریلی شراب پینے سے خاتون سمیت 4 کی موت، 5 پولیس اہلکار معطل۔ بھوپال و اندور میں کل سے لگے گا نائٹ کرفیو، 8 شہروں میں بازار 10 بجے کے بعد رہیں گے بند۔ دردناک، گھر میں پیش کنٹرول کروانا پڑا مہنگا، 4 سالہ بچی کی موت، علاقے میں غم کی لہر۔ جسمانی طور پر ڈیلیوری کے لیے معذور 13 سالہ نابالغ لڑکی کی اسقاط حمل سے ممبئی ہائی کورٹ کا انکار۔ برطانیہ کی شامی وزیر خارجہ سمیت صدر بشار الاسد کے 6 قریبی ساتھیوں پر پابندیاں عائد۔ بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ سے مختلف کوئی کام نہیں کیا، تہران کا بیان۔ میانمار میں اب تک 138 مظاہرین کی موت، اقوام متحدہ کا بیان۔ ترکی ہم الحاق کرائمیا کو رد کرتے اور یوکرائن کی زمینی سالمیت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اسرائیل ہم نے 4 ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے، 4 کے ساتھ ابھی کرنے والے ہیں۔ یمن ملک میں مہنگائی کے برخلاف حکومت مخالف مظاہرے۔ ترکی امریکہ کے درمیان مشرقی بحر روم میں تعاون۔ افغانستان سرکاری ملازمین کی سروس بس پر بم حملہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی 8 دن بھر سے آئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں میرٹھ کی۔ اتر پردیش کی ضلع میرٹھ میں ایک عاشق جوڑے نے شادی کے لیے رضامند نہ ہونے پر ایک ہوٹل میں جا کر زہر کھا کر جان دے دی۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اجے سیہانی نے بتایا کہ سونی پت باشندہ سونو سنگھ یہاں لساڑی گیٹ علاقے میں لاک ڈاؤن کے بعد سے اپنے نانا کے یہاں رہ رہا تھا۔ بتایا کہ ذاکر کالونی کی رہنے والی شمائلہ سے اس کا معاشرہ چل رہا تھا۔ دونوں کے اہل خانہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے دونوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ناظرین، روز روز جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے اور بعد ازاں خودکشی کر لی ہے۔ واردات تلنگانہ کی ضلع رنگا ریڈی کے نارسنگی میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ رامنہ اور رتنا کماری کا جھگڑا مختلف مسائل پر اکثر ہوا کرتا تھا اور کل شب بھی دونوں میں بحث و تکرار جھگڑا ہوا، جس کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور لاش کو بستر پر رکھ دیا۔ بعد ازاں اس نے خود پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ ناظرین، بہار اسمبلی میں آج سانپ سے موت کے معاملے میں معاوضے کو لے کر ماحولیات و جنگلات محکمہ اور آفات مینجمنٹ محکمے کے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے سے حکومت کی خوب کرکری ہوئی ہے، جس کے بعد اسمبلی اسپیکر وجے کمار سنہا نے دونوں محکموں کو مل کر اس معاملے کو سلجھانے کی ہدایت دی ہے۔ اسمبلی میں وقفہ طعام سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کے پون جیسوال نے سانپ سے کاٹنے سے ہونے والے اموات پر معاوضہ نہ ملنے کا سوال اٹھایا۔ تب ماحولیات و جنگلات محکمے کے وزیر نیرج کمار سنگھ نے کہا کہ یہ سوال ان کے محکمے سے متعلق نہیں، اس کا جواب آفات مینجمنٹ محکمہ دے گا۔ وہیں آفات محکمے کے وزیر رینو دیوی نے کہا کہ ان کے محکمے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح سے وزارتیں آپس میں ہی لڑنے لگ گئیں۔ ناظرین، مہاراشٹر کے وزیر صحت راجیش ٹوپے نے کہا ہے کہ ریاست میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کو روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنا کوئی حل نہیں ہے، حالانکہ کچھ سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ راجیش ٹوپے نے گزشتہ روز شام کو عوام سے کووڈ-19 کی ہدایات پر عمل درآمد کورونا کے بڑھتے کیسز کو روکنے میں تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔
راجیش ٹوپے نے کہا کہ فی الحال 85% متاثرہ مریضوں میں وائرس کی علامت نہیں ہے، لہٰذا زیادہ تر لوگوں کو اپنے گھروں میں آئسولیشن میں رہنے کی صلاح دی گئی ہے۔ ناظرین، بنگال اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی اور ٹی ایم سی میں سخت مقابلے کے علاوہ الزام برائے الزام کا دور بھی لگاتا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں ٹی ایم سی نے بی جے پی سے راجیہ سبھا کے لیے نامزد ممبر اور بنگال کی سیاست کے بڑے چہروں میں سے ایک سوپن داس گپتا کو ہگلی ضلع کی تارا کیسورا اسمبلی سیٹ سے امیدوار مقرر کیے جانے پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ بی جے پی نے اتوار کے روز مغربی بنگال میں 6 اپریل کو ہونے والے پولنگ کے تیسرے مرحلے کے لیے 26 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا، جس میں سوپن داس گپتا کا نام بھی شامل تھا۔ تاہم اب آل انڈیا ترنمول کانگریس کی جانب سے داس گپتا کو راجیہ سبھا کے لیے نااہل قرار دینے کے لیے خصوصی قرارداد لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سرکاری شعبے کے بینکوں کی نجکاری اور انضمام کے خدشات کے پیش نظر بینک اہلکاروں کی 2 روزہ ہڑتال کے تحت آج اجمیر میں بینک اہلکار کچہری روڈ پر واقع پنجاب میں نیشنل بینک کے باہر جمع ہو گئے ہیں اور جم کر احتجاج کیا ہے۔ بینکوں کی ہڑتال کے سبب اجمیر شہر کی 200 شاخوں میں کام کاج متاثر ہوا۔ اسی دوران 300 کروڑ روپے سے زائد کے لین دین متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین، مہیلا کانگریس نے پیر کے روز یہاں پیٹرول، ڈیزل، رسوئی گیس اور دیگر اشیاء ضروریہ میں ہو رہی مہنگائی کے خلاف احتجاج درج کیا ہے۔ احتجاجی تھالیاں بجا کر احتجاج درج کر رہی تھی اور انہوں نے جائے احتجاج پر گیس چولہوں اور مٹی کے بنے چولہوں پر خالی برتن بھی رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع پرتاپ گڑھ میں زہریلی شراب پینے سے خاتون سمیت 4 افراد کی موت ہو گئی۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دفتر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق کل رات سے سنگرام گڑھ علاقے کے منوہر پور رامپور ڈابے میں خاتون سنیتا سروج کی سی ایچ سی سنگرام گڑھ میں علاج کے دوران موت ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ خاتون بیمار تھی، جس کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے۔ ناظرین، بھوپال اندور میں کل رات سے نائٹ کرفیو لگایا جا رہا ہے۔ آج بھوپال میں وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ کی صدارت میں ہوئی جائزہ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا۔ کافی دنوں کی جدوجہد کے بعد کورونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے سرکار نے فیصلہ کیا۔ اسی کے ساتھ مہاراشٹر سے مدھیہ پردیش آنے والوں کی تھرمل اسکریننگ جاری رہے گی۔ ان لوگوں کو 1 ہفتے آئسولیشن میں بھی رہنا ہوگا۔ ناظرین، گھر میں پیسٹ کنٹرول کروانا ایک کنبے کو کافی مہنگا پڑ گیا۔ پیسٹ کنٹرول کی بدبو کی وجہ سے ایک کنبا اپنی 4 سالہ بچی سے محروم ہو گیا۔ فیبریکیشن کا کام کرنے والی راجو پنڈورنگ پالشکیتر اپنی بیوی اور 4 سالہ بیٹی ترتوی کے ساتھ گھوڑ بندر کی ڈیفوڈیل سوسائٹی میں رہتے۔ اس حادثے کے بعد علاقے میں غم کا ماحول ہے۔ 13 مارچ کے دن انہوں نے اپنے گھر میں پیسٹ کنٹرول کروایا، مکان بن کر کے کام سے باہر چلے گئے اور شام کو جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آئے تو گھر میں بہت تیز بدبو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی اہلیہ بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف شدید بدبو کے سبب ان کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین، ممبئی ہائی کورٹ نے ایک نابالغ کو 33 ہفتے کے حمل کو ختم کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے والد نے عدالت میں عرضی داخل کی تھی، جس میں کہا تھا کہ چونکہ نابالغ جسمانی طور پر ڈیلیوری کے لیے معذور ہے، لہٰذا اسے اسقاط حمل کی اجازت دی جانی چاہیے۔ 13 سالہ نابالغ کے والد نے اسقاط حمل کی اجازت کے لیے عدالت میں درخواست داخل کی تھی، جس میں کہا تھا کہ جسمانی طور پر ڈیلیوری کے لیے معذور ہے، لہٰذا اسے اسقاط حمل کی اجازت دی جائے۔ حمل کی 33 ہفتوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ عدالت نے اس کیس میں جے اسپتال کے ڈاکٹروں کی رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ سنایا ہے اور اجازت نہیں دی ہے۔ ناظرین، برطانیہ نے شامی صدر بشار الاسد کے 6 قریبی ساتھیوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ ان میں شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد بھی شامل ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب نے سوموار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اسد نظام نے گزشتہ 1 عشرے سے شامی عوام کو اپنی سفاکیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ان کا محض قصور یہ تھا کہ وہ پرامن احتجاجی مظاہروں میں سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس اسد نظام کے مزید 6 افراد کو شہریوں کے خلاف تھوک کے حساب سے حملوں پر قابل احتساب ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ ان شہریوں کا تحفظ ان شامی عہدیداروں کی ذمہ داری تھی۔ ناظرین، ایرانی وزارت خارجہ کا ماننا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے کچھ بھی مختلف نہیں کیا۔ پیر کے روز یورپی پالیسی مرکز میں خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا ماننا تھا کہ جون میں مقررہ صدارتی انتخابات کے سبب امریکہ کے سامنے جوہری معاہدے کو پھر سے زندہ کرنے کے حوالے سے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیاد پر 6 ماہ تک کی مدت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کے مطابق میانمار میں 1 فروری کو ہوئے فوجی تختہ پلٹ کے بعد سے جاری تشدد میں اب تک کم سے کم
138 مظاہرین کی موت ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈجارک نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی اطلاع دی ہے۔ ناظرین، ترکی نے الحاق کریمیا کے بارے میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے حامل اقدام الحاق کی تردید اور یوکرائن کی زمینی سالمیت و قومی خود مختاری کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعادہ کرتے ہیں۔ ترکی وزارت خارجہ نے روس کی طرف سے کریمیا کے غیر قانونی الحاق کے 7ویں سال کی مناسبت سے تحریری بیان جاری کیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل مزید 4 ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا پروگرام رکھتا ہے۔ اسرائیل کے وائی نیٹ ٹیلی ویژن چینل کے انٹرویو میں انہوں نے ایجنڈے کے موضوعات پر بات کی۔ نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات، بحرین سمیت 4 عرب ممالک کے ساتھ بحالی تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 4 ممالک کے ساتھ امن سمجھوتا طے کر لیا ہے اور مزید 4 ممالک کے ساتھ معاہدے کی تیاریوں میں ہیں۔ مذکورہ امن سمجھوتوں میں سے ایک کے بارے میں نے کل شام بات چیت کی ہے۔ ناظرین، یمن میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والے سینکڑوں مظاہرین نے عارضی دارالحکومت عدن میں حکومت کے انتظامیہ مرکز میعاش پیلیس پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے مقامی کرنسی کی قدر میں شدید کمی، سرکاری خدمات کے فقدان اور حالات زندگی میں ابتری آنے کے برخلاف احتجاج کیا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق اشتعال میں آنے والے مظاہرین پیلیس کی محافظین کی کسی بھی قسم کی مزاحمت کے بغیر محل میں داخل ہو گئے تھے۔ ناظرین، ترکی مسلح افواج امریکہ کے درمیان مشرقی بحر روم میں باہمی استعداد بڑھانے کے لیے جامع ٹریننگ کا پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق ترک بحریہ سے وابستہ ٹی سی جی گیملک آج روڈز کے جنوب میں امریکہ کے آئرن ہاور ایئر کرافٹ کے کیریئر ٹاسک گروپ یکجا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔